کہ پھر وہ جا کے جب اپنی دکان پہ لکھتا ہے نا کہ حافظ آٹوز، وہ رکشہ جو ہے وہ چلاتا ہے اور وہ ساتھ کہتا ہے میں حافظ قرآن بھی ہوں، اور قرآن وہ اگلے 6 ماہ میں بھول جاتا ہے۔ وہ درس نظامی کر کے جب جاتا ہے اور جب اسے 10,000 کی نوکری ملتی ہے تو 10,000 میں اس کا گھر نہیں چلتا، اور پھر وہ یا لوگوں سے قرض مانگ رہا ہوتا ہے اور یا لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بیان کر رہا ہوتا ہے، یا خطبے میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ اپنی ذاتی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے۔ عالم کو کبھی بھی سیب نہیں دیتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہیے۔ لوگ بھی اس کی عزت کریں، لوگ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور لوگ اس کی ضروریات کا خود خیال رکھیں۔ لیکن اس سے کہیں بہتر بات یہ ہے کہ عالم خود اتنا مضبوط ہو، یا اس کے پاس ایسا ہنر ہو، یا ایسا اس کے پاس علم ہو، نالج ہو کہ وہ اپنے معاملات میں خود کفیل ہو۔ آپ دیکھیے اس وقت بھی معاشرے میں وہی لوگ نمایاں ہیں، وہی لوگ لوگوں کی نظر میں اہم ہیں، وہی لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے ترستے ہیں، جو اپنے معاملات میں خود کفیل ہیں، بے شک بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً میں یہ نیکی کا کوئی معیار ہم طے نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ نیک بھی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بالکل بڑی محتاجی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دین کے ساتھ منسلک زہد و رہتا تقویٰ ہے، میں وہ آگے وہ زہد و تقویٰ میں بہت آگے ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے لیے مثال نہیں ہے۔ لوگ ان کو فالو نہیں کرتے، لوگ ان کی عزت نہیں کر رہے ہوتے دل سے۔ آج بھی مثال دی جاتی ہے نا، علامہ احسان علیہ رحمہ اللہ کا کھانا گھر سے آتا تھا کہ میرے بیٹے پہ مدرسے کا کھانا نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں میں جب جمعہ پڑھانے شاد باغ گیا تو ایک نوجوان اس وقت سے اب تک میرے ساتھ منسلک ہے، تو کبھی کسی وقت میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مطلب کامرس کے ہیلے کالج میں پڑھنے والا بچہ ہے، تو ہیلے کالج میں ظاہر ہے اس زمانے میں آج سے 13-14 سال پہلے اس کا داخلہ ہوتا تھا جو بہت ہی شارپ ہوتا تھا کامرس سائیڈ میں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیوں اس طرف آئے، ہمارے ساتھ کیوں ملے آ کے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جب پہلا جمعہ پڑھانے آئے تھے تو آپ نے کف لنکس بڑے اچھے لگائے ہوئے تھے، اور آپ نے جو ہے وہ یعنی ڈبل کف قمیض، میری عادت ہے ایسے آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ میں اب مثال نہیں دے رہا، میں لوگوں کی پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جو آدمی اپنی ذاتی معاملات میں اتنا نفیس ہے، وہ ظاہر ہے اس کے پاس دین کی بات بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد گفتگو سنی، اس کے بعد اس نے جو ظاہری اپیرنسز ہیں وہ آپ کو لوگوں کی طرف متوجہ کرتی۔ اب علماء کا اور ہمارے مدرسین کا حلیہ وہ مجبوری ہے ان کی، ظاہر ہے آپ نے معاشرے نے ان کو وہ عزت مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ یا گورنمنٹ اون کر لیتی اور گورنمنٹ کہتی کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جیسے سعودی عرب میں یا دیگر عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اون کرتی ہے، اور وہ جو وہاں کے ائمہ ہیں، وہاں کے ائمہ مساجد ہیں، خطباء ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، شان کی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کی گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ان کو وہی انگریزوں والا کمین والا سٹیٹس دینے کی زبردستی کوشش کی، اور اگر ان میں سے کوئی نمایاں ہو کر اوپر بھی نکل جائے تو پھر بھی آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ اس کو عزت نہیں دینا چاہتے۔ دوسری طرف ان کا اپنا مزاج اور رویہ ہے کہ انہوں نے بھی اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی ہے، حالانکہ اگر وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے، یقین جانیے جتنا صلاحیت والا دیندار شخص ہوتا ہے، دنیا دار آدمی اتنا صلاحیت والا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی صلاحیت کا بہت کم استعمال کر کے بہت بہتر لائف گزارتا ہے، اور یہ اپنی صلاحیت کا بہت زیادہ استعمال کر کے بہت کم تر اور معمولی لائف گزار رہا ہوتا ہے، صرف اس مائنڈ سیٹ کو توڑ نہیں پا رہے جو مائنڈ سیٹ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے جو ہم جس پر بات کر رہے ہیں کہ آپ خود ماحول کو تبدیل کریں، آپ خود ان ضروریات کو فیل کریں کہ ہمارا بچہ جب وہ درس نظامی کر کے جائے تو وہ کیوں نہیں عربی زبان میں وہ دعوت دے سکتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انگریزی زبان میں دعوت دے سکتا ہو۔ مثال کے طور پر اب آپ کے پاس چائنیز آ رہے ہیں، خود آپ کے پاس بہت بڑی دنیا ہے چائنیز کی، اور آپ چائنیز آپ کے بچوں کو آ رہی ہو، آپ کے بچے جو ہیں وہ دیگر ملکوں کی زبانیں سیکھ رہے ہوں، اور اس میں کوئی شریعت نے منع تو نہیں کیا نا آپ کو۔ اسی طرح مختلف ہنرز ہیں، سکلز ہیں، گھر بیٹھے اگر بہت سے لوگ پیسے کما سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو آپ کے بچوں کو کیوں تربیت نہیں دی جا سکتی؟ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو توڑنا پڑیں گی، کچھ دائرے ہیں جن سے باہر نکلنا پڑے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ حالات اور ماحول بہتر ہوتا جائے گا۔